الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر سورۃ الفاتحہ میں با کو ذکر کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیٹر با کو ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے اس کی تفسیر مکمل کی۔ اب اس کے بعد ہم کلمہ اسم کی طرف آئیں گے، اور کلمہ اسم میں چھپے ہوئے کچھ موتی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایکچولی دا ورڈ ہے بی اسمی اللہ، بی اسمی اللہ۔ اب وہ بی اسمی بسم ہو گیا، معنی وہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اسپریڈ آؤٹ کر کے پڑھیں گے تو بی اسمی ہے، یعنی نام سے اللہ کے، بسم اللہ، تو وہ بسم اللہ ہے۔ اچھا، اب بسم اللہ میں جو لفظ اسم ہے، اس سے علماء نے ایک اور استدلال کیا ہے کہ جو لفظ اسم ہے، جو کلمہ اسم ہے، اس سے ذات نبوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلیل ملتی ہے۔ اس ضمن میں پہلے تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ عربی زبان میں جو کلمہ ہوتا ہے وہ 3 قسم پر ہوتا ہے۔ تو اب کلمہ اسم پر آنے سے قبل ذرا کلمے کو سمجھتے ہیں۔ کلمے کی ایک قسم تو اسم ہے، یہ نحو کے اندر کلمے کی ایک قسم تو اسم ہے، ایک قسم فعل ہے اور ایک قسم حرف ہے۔ تو تمام ائمہ نحو و ادب اس بات پر متفق ہیں، ایگریڈ اپون ہیں کہ حرف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی اور کی خبر دیتا ہے اور نہ خود کسی پر دلالت کرتا ہے۔ ہی الکلمۃ لا یصح الاخبار عنها ولا بها۔ تو حرف جب تک کسی اور سے نہ جڑے اس میں معنی پیدا نہیں ہوتے، تو یعنی کسی کامل مفہوم کی طرف اس کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے جو حرف ہے وہ نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے۔ اچھا، اب فعل پہ آ جاتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جو فی نفسی ہی اپنی ذات میں کسی اور کی خبر تو نہیں دے سکتا، لیکن خود کسی نہ کسی خبر پر دلیل ضرور ہوتا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے عربی زبان میں کہ الفعل کی جو ڈیفینیشن ہے، ہی الکلمۃ لا یصح الاخبار عنها لیکن یصح الاخبار بها۔ خود تو خبر دیتا ہے پر کسی کی طرف نشاندہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر دوڑ، اب دوڑ فعل ہے لیکن کون دوڑ رہا ہے یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو اس لحاظ سے فعل مسند تو ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہے، یعنی کسی پر دلالت نہیں ملتی اس میں سے، لیکن خود دلیل ہے کسی عمل کی۔ اب اسم کی طرف آتے ہیں۔ الاسم ہی الکلمۃ یصح الاخبار عنها وبها۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی اور کی خبر بھی دیتا ہے اور خود بھی کسی خبر پر دلیل ہوتا ہے، اس لیے اسم مسند بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے، تو دونوں حیثیتیں اس کو حاصل ہیں۔ یہ خود کسی نہ کسی کی طرف خبر بھی دیتا ہے اور خود بھی کسی خبر پر دلیل ہوتا ہے، تو یہ کامل ہوتا ہے، اس کو اللہ نے تکمیل دی ہے۔ تو ان تینوں کلمات کا باہمی تعلق یہ ہے کہ حرف بھی اسم سے نسبت پیدا کر کے خود کو معنی بخشتا ہے۔ بذات خود حرف بے معنی ہوتا ہے، لیکن جب اسم سے جڑ جاتا ہے تو اس میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ فعل بھی اسم سے نسبت پیدا کر کے اپنے معنی کی تکمیل کرتا ہے کہ اس کے اندر جو معنی چھپے ہوتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، تو اسم سے جڑ کے اپنے آپ کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو اسم
دوسروں کی تکمیل میں ہیلپ کرتا ہے. یہ ایسا کلمہ ہے جو دوسروں کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے اسم کی، جس کو علماء نحو نے بیان کیا ہے کہ یہ اس کی خوبصورتی ہے. اچھا، اب اس ضمن میں کچھ اور باتوں پہ ذرا غور کرتے ہیں، پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کلمہ اسم سے ذات نبوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل. اب تسمیہ پہ غور کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں فعل تو ہے، کیا فعل ہے؟ شروع اللہ کے نام سے شروع، لیکن یہاں پر الفاظ نہیں ہیں کوئی بھی شروع کے لیے. پوری بسم اللہ میں نہ ابدا ہے نہ اشراع ہے. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن ایکچوئل ورڈز اگر آپ دیکھیں تو بسم اللہ نام سے. نام سے بابا کیا نام سے؟ اس کا ذکر نہیں ہے. تو فعل جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالی نے فعل کے بیان میں اس طرح محذوف رکھا، جیسا کہ میں پچھلے درس میں بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں، تاکہ ساری کی ساری اٹینشن اللہ کی ذات کی طرف ہو اور غیر کا اس جملے میں شائبہ تک بھی نہ ہو. غیر کا اس جملے میں شائبہ تک نہ ہو، کہ کوئی شبہ بھی نہ گزرے کہ کسی غیر کا ذکر بھی اس جملے میں موجود ہو، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کا ذکر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں. کلمات تسمیہ کا آغاز حرف با سے کیا گیا ہے، جو حرف ہونے کی بنا پر خود کوئی معنی نہیں رکھتا. جیسا کہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ کلمے کی ایک فارم ہے حرف. حرف سے اس کی ابتدا کی گئی ہے، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس جملے کی ابتدا کو دیکھیں تو اس میں ایک حرف ہے جو بذات خود بے معنی ہے. اب اس سے علماء کرام ایک مسئلہ تو یہ حسب کرتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو بے معنی ہے، اگر تو اپنے معنی کو پانا چاہتا ہے تو اپنے رب سے جڑ جا. اللہ اکبر. اگر تو اپنے معنی کو پانا چاہتا ہے تو اپنے رب سے جڑ جا، کیونکہ تو حرف ہے اور تیرا رب جو ہے وہ کامل ہے، تکمیل ہے. تو اپنے رب سے جڑ جا تاکہ تجھے تکمیل حاصل ہو. اس لیے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر ذات کو محذوف رکھا سوائے اپنی ذات کی. اچھا، اللہ نے پھر اپنی صفات بھی بیان کی، الرحمن الرحیم. اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے الرحمن اور الرحیم کو اللہ کے بعد نقل کیا، کیونکہ یہ اللہ کے اوصاف ہیں اور اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، لیکن یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کا کل نہیں ہے. اللہ کا کل تو کوئی نہیں جانتا. یہ تو ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اللہ نے چند علامتیں دے دی ہیں کہ رحمان اور رحیم علامتیں ہیں اللہ کی، جس کا نام ہے اللہ، اور تم اس سے جڑو کیونکہ تم حرف ہو. اب باری تعالیٰ جڑیں کیسے؟ اب جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہمیں خود سے جوڑا ہے، کیونکہ وہ ہم تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بحیثیت اسم ہیں، کہ وہ معنی دیتے ہیں اس تعلق کو، کیونکہ ہم تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے وہ علامت ہیں اور وہ دلیل ہے خدا کی وحدانیت پر اور خدا کی الوہیت پر. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول دلیل ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کاملیت دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانیں. اب آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول کی جو ذات ہے اس سے زیادہ تکمیل شدہ کس کی ذات ہو سکتی ہے مخلوق میں؟ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہے، اور قرآن اس پہ دلالت بھی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ القلم میں
کہ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. میرا مدنی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، بلند عظیم پر فائز ہیں. اچھا صرف یہیں پہ اللہ نہیں رکتے، اللہ اور بھی فرماتے ہیں دیگر مقامات پر کہ تمہارے لیے تمہارے رسول میں اسوۃ حسنہ ہے، کہ بہترین مثال تمہارے لیے زندگی گزارنے کی کدھر ملے گی؟ تمہیں تمہارے رسول میں ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب آپ آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصور دلالت اور کلمہ اسم کی وساطت پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ ہمیں معرفت کرائی کہ میں کون ہوں. مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہیں تمام خواص، تمام اعمال، تمام کمالات چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں مل جائیں گے، کیونکہ وہی تو ہیں جو سب سے بڑے میرے عارف ہیں، انہیں میں نے علم معرفت سے نوازا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہی تو وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو ہر رسول کا مقام ایک نہیں ہے، اور آپ تو تمام رسولوں کے امام ہیں. آپ کا جو مقام ہے اس سے اوپر تو کسی کا مقام نہیں ہے خلق میں. اور اسی مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ذات حق کی آپ علامت ہیں، کہ اللہ کو پہچاننے کی آپ علامت ہیں. قرآن نے کئی جگہ اس بات کی نشاندہی کی ہے. مثال کے طور پہ سورہ نساء اٹھا کے دیکھ لیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب دیکھیں یہاں آیت رکتی نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو نازل کی ہے اللہ نے، یہاں اللہ رکتا نہیں ہے، یا کیونکہ وہ آ جاتے، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تم ہمارے پاس مومن تب ہوگے تب ما انزل اللہ الى الرسول الى ما انزل اللہ الى الرسول، جب اس چیز کی طرف آؤ گے جو نازل شدہ ہے اللہ کی، اور آؤ تم رسول کی طرف. جب رسول کی طرف آؤ گے تو تمہارا ایمان ہوگا. اور جو رسول کی طرف نہیں آتے اور صرف خدا کی طرف آتے ہیں وہ کون ہیں؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تو میرے پاک نبی آپ دیکھیں گے کہ یہ منافقین ہی ہیں جو آپ کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں. یہ علامت ہے نفاق کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگیں اور تمہیں اللہ سے بخشوا دیں، تو یہ کرتے کیا ہیں؟ لَوُّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کے سر غرور کے ساتھ گھومتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر کر کے دوسری طرف منہ پھیر کر چل پڑتے ہیں. تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے معاملہ ہو ہدایت کا، چاہے معاملہ ہو مغفرت کا، چاہے معاملہ ہو قرب کا، تمہیں آنا میرے مدنی کے راستے سے ہے. اگر میرے مدنی کے راستے سے نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہاری کسی ایفرٹ کو قبول نہیں کروں گا. اس لیے سورۃ المنافقین کی ایک اور آیت پہ آپ غور کریں، سواء علیہم. اے پاک نبی، یہ لوگ جو تکبر کرتے ہوئے آپ کی سفارش سے منہ موڑ کر آئے ہیں، ان کے لیے بخشش نہ مانگیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. آپ ان کی بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے برابر ہے. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ یہ متکبرین ہیں، یہ آپ سے تکبر کرتے ہیں.
آپ سے تکبر کرتے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے، آپ کے سامنے نیاز مند نہیں ہے، تو پھر اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے ہرگز استغفار نہ مانگیں۔ کیوں؟ لن یغفر اللہ لہم، کیونکہ اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اللہ کے گستاخ نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کو ہم معافی نہیں دیں گے۔ یہ آپ کی سفارش، شفاعت اور غلامی کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ یہ آپ سے منہ موڑتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ تو پیغمبر کا مطیع ہونا امت پر لازم ہے اگر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہونا چاہتے ہیں۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں سورۃ النساء کی اس آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے جاءوک، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ تو کہاں آنے کو کہہ رہا ہے اللہ؟ مجھ سے بھی مانگو، لیکن اللہ کے رسول کے پاس آؤ تاکہ وہ بھی تمہاری سفارش کرے۔ اتنا اہم ہے اللہ کے رسول کا مقام کہ رسول کے آگے نیاز مندی شرط ہے ایمان کی۔ رسول کو بائی پاس کر کے تم اللہ کے ہاں قابل قبول ایمان نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو حضور کو ذریعہ و واسطہ سمجھنے سے انکاری ہوں اور آپ کی سفارش سے ہی منہ پھیر لیں تو پھر کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ بخشے جائیں، اور اللہ کی یہ سنت ہے۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہرگز خدا کی سنت میں تبدیلی نہ پائے گا۔ اور یہی ذات محمد مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے محمد بھی کہا، احمد بھی کہا، حامد بھی کہا اور محمود بھی کہا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں جس میں آپ کی نسبت الی الخلق کی حدیثیں بھی ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس ضمن میں قرآن کی چند آیتیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مدنی پاک پر رحم کیا اور بہت کرم کیا۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا اللہ نے کہ بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب یہ دینا جو ہے وہ صرف دنیا کا دینا نہیں ہے، وہ آخرت کا دینا بھی ہے کہ میرا مدنی آپ جب شفیع ہوں گے اپنی امت پر تو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر لیں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور میرا مدنی ہم نے آپ کو دنیا میں بھی تو کتنا راضی کیا ہے۔ آپ یتیم تھے، آپ کو سایہ دے دیا، آپ کو نبوت اور رسالت پہ سرفراز فرما کے چشمہ ہدایت و نور بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو اتنا عطا کیا کہ غنی اور مالدار کر دیا۔ تو میرے پاک نبی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو بس اے میرے محبوب اب اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو اس پر ناراض نہ ہوں، جو کوئی سائل آپ کے در پر آئے اسے خالی نہ لوٹائیے، اور اپنے رب کی عطاؤں اور نعمتوں کو
ہر ایک میں تقسیم کر کے خوب چرچا کیجئے، فحدث، اس کا خوب چرچا کیجئے۔ لہذا ذات محمد مصطفیٰ کی شان اسمیت یہ قرار پائی کہ آپ نسبت الی الخلق ہیں۔ کیا معنی؟ کہ آپ وہ ذریعہ ہیں جس سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ آپ وہ ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب کو اچھا کیا لگتا ہے، برا کیا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کی ذات پاک ہے جس کے بارے میں یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ تم صرف اللہ سے محبت کا دم بھرتے رہو اور میرے دامن سے ہاتھ چھڑا لو تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ میں اللہ کی محبت کا راستہ ہوں، مجھ سے جڑ جاؤ، میری اتباع کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو، مجھے چاہو، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو چاہو، تو پھر تمہارا رب تمہیں چاہنے لگے گا، تمہیں اس کی محبت مل جائے گی، تو میں ذریعہ ہوں۔ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مثلی کمثل الرجل استوقد النار، میری مثل اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما ضاءت ما حولها جعل الفراش، اور جب آگ نے ماحول کو روشن کر دیا تو اس میں پروانے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے۔ قالا فذالکم مثلی ومثلکم، یہ میری اور تمہاری مثال ہے۔ انا، میں، اخذ بحجزکم عن النار، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تم کو جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر جہنم میں گرے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ محمد مصطفیٰ جن کے بارے میں آپ نے قرآن میں سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پاک نبی ہم نے آپ کو سوائے رحمت کے تمام جہانوں کے لیے اور کسی سبب سے نازل نہ کیا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہم نے، سب کے لیے، تمام انواع و اقسام، ہر خلق کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس محمد مصطفیٰ کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ ان کی شفاعت کے حقدار بن جائیں اور آپ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں۔ جب یہاں سے جائیں تو آپ ہم سے راضی ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔